اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ابتدا ہے پروردگار کے عظیم نام سے، بابرکت نام سے، کہ جو بحر و بر کا مالک ہے، شرق و غرب کا مالک ہے، حتیٰ کہ ہماری ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے کا وہ مالک ہے۔ پروردگار سے ان رمضان کی پرنور ساعتوں میں میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں رمضان الکریم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ میرے آقا کریم سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان الکریم کو گزارنے کا حکم دیا، اس کو برتنے کا حکم دیا، اللہ کرے کہ ہم ویسے بن جائیں اور ہم اس انداز سے اس رمضان کو برتنے کی کوشش کریں۔ پروگرام استخارہ میں جناب آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں، لائیو کال کے ذریعے آپ شامل ہوتے ہیں۔ زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف ظاہر ہے ہر بندے کے ساتھ جڑی بھی ہیں۔ کوئی نہ کوئی، اگر کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے تو وہ اولاد کی طلب میں سرگردہ نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس سب کچھ ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے کے لیے پریشان ہے۔ کسی کے پاس اولاد بھی ہے، شادی بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، روزی نہیں ہے، روزگار میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ کسی کے پاس بہت سارا مال ہے، بہت سارے اسباب ہیں، گھر ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، تو جتنی جائیداد اس کے پاس ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ بہت سارے ٹینشنز کا شکار ہے۔ کہیں کسی نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کہیں وہ اندرون خانہ ازدواجی مسائل کا شکار ہے۔ تو زندگی میں بہت سارے، اب کسی کے پاس اگر کوئی بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا اس نے ایک اپنا بزنس رن کیا ہوا ہے، تو وہ بھی جگہ جگہ پر پریشان نظر آئے گا۔ کہیں امپلائیز کی جانب سے پریشان نظر آئے گا، کہیں کاروبار میں اونچ نیچ کی وجہ سے پریشان نظر آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں بہت ہی بس ہر طرح سے سیٹسفائی ہوں، میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری رہتا ہے کہ پروردگار تیرا ہر حال میں شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو جس طرح جس انداز سے بھی رکھے ہم تیرے صابر و شاکر بندے ہیں۔ لیکن جو مشکلات کا شکار ہے، یہ پروگرام ان کے لیے ہے، وہ اس میں شامل ہو جائیں، اور کسی پریشانی مشکل کا شکار ہیں تو ہمیں کال کیجئے، قرآنی اور روحانی وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہمیشہ کی طرح بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین کے، جن سے محبت کرنے والی ایک بڑی تعداد کوہ نور ٹی وی کے حوالے سے ان کے فالوورز کی ہے۔ ممتاز و محترم عالم دین ہے استاذ العلماء حضرت پیر حافظ حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور خیریت سے؟ جی شکر اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ آج یہ رمضان کا جو مہینہ ہے رواں دواں ہے، موضوعات تو بہت سارے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارا پروگرام چونکہ استخارہ پر مبنی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا بتائیں آپ کے رمضان کا جو مہینہ ہے، آپ کے روزے کس انداز سے گزر رہے ہیں؟ صبح و شام کیسے ہیں؟ دن کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں رمضان شریف تو سب کے لیے ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک انفرادی روٹین ہے۔ تو میں جا کے تقریباً صبح سوتا ہوں 6 ساڑھے 6 بجے، اچھا 12-1 بجے تک، 2 بجے تک زیادہ سے زیادہ اٹھ جاتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد تیاری کرتے آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ وظائف کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں نا۔ وظائف رات تو آپ کو بتائیں گے نہیں، ظاہر ہے کون بتاتا ہے اپنی؟ رات کو جو ٹائم ہے نا وہ بس پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے۔ اچھا، وہ میں نہیں کثرت سوتا رات کو، جی میں رات کو نہیں سوتا۔ اچھا، کثرت سے کس پہ کیا پڑھتے ہیں، مطلب کیا، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کا بھی زیادہ ٹائم قرآن پاک پہ، قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ جی اچھا، کیونکہ بیٹا سنا بھی رہا نا قرآن پاک، اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس کا قرآن پاک سننا بھی ہوتا ہے۔ ادھر سے جا کے جب میں پروگرام کر کے جاتا ہوں تو میں جاتے عصر کی نماز پڑھ کے اس کی منزل سننی ہوتی ہے۔ اچھا، افطاری کے ٹائم ہو جاتا ہے، افطاری کے بعد پھر اپنا تھوڑا بہت پڑھنا پڑھانا، جو اس کی منزل سننی ہے میں نے۔ کیا فضل ہے اللہ رب الجلال کا، کیسا کرم ہے کہ آپ بھی حافظ قرآن۔ ہاں جی، شکر الحمدللہ۔ آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن۔ شکر الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، جس گھر کے در و دیوار میں ہر وقت منزلیں اور ہر وقت قرآن کی صدائیں اور سارا کچھ ہو تو کیا میں نے 15 نصیبی کا 15 تک میں نے خود قرآن سنایا ہے۔
36-37 سال میں نے قرآن خود سنایا. اللہ. یعنی 81 میں میں نے پہلا قرآن پڑھا تھا ماشاء اللہ. اور اس کے بعد ریگولر قرآن پڑھتا رہا ہوں. کوئی عرصہ 30 سال تو میں نے گڑی شو میں سنایا. اچھا. ہاں جی. 30 سال پہلے تو گڑی شاہو میں میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں ایسے ہی ہے. کھیت ہوں گے. 16 میں بیٹے نے جب حفظ کیا ہے تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اب جتنی میری زندگی ہے میں تو منزل 36-37 سال سنا لی ہے. شکر الحمدللہ. منزل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ آج کل کے جو بچے ہیں نا یہ پڑھنے کے بعد بھول جاتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ میں اپنی زندگی میں جتنا ٹائم مجھے اس کے ساتھ ملے میں اس کو ریوائز کراتے رہے, منزل پکی ہوتی رہے, بار بار منزل کی وہ پھر ہوتی رہے. وہ 16 سے وہ سنا رہا ہے. الحمدللہ مجھ سے بہتر پڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ. مجھے ڈبل خوشی ہوتی ہے. واہ. ایک تو بیٹا پڑھ رہا ہے, آگے بیٹا کھڑا ہوتا ہے, دوسرا مجھ سے اچھا سنا رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ میں نے ایک اچھے استاد سے اس کو پڑھایا ہے تو ایک اسے یہ بھی احساس ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی لیفٹ رائٹ ہوئے تو پیچھے باپ کھڑا ہے. وہ تو ہو نہیں سکتا کہ عام جس طرح روٹین حافظوں کی چلتی ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. عام سامع تو ہے نہیں. وہ نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے باپ نے, میرا خود یہی ہوتا تھا کہ میں جب قرآن سناتا رہا ہوں نا تو اگر پیچھے سے سامعہ لقمہ نہیں دے رہا تو میں سلام کے بعد اسے پوچھتا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. وہ جی ہم وہ یہ وہ, لیکن میں اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قرآن ہے. واہ. یہ قرآن ہے. تو میں کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ نے مجھے نہ بتایا تو آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, کیونکہ میری طرف سے وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں آگے سے کوئی ناراض نہ ہو جائے یا وہ یہ نہ کہیں مجھے لقمے زیادہ ہو گئے ہیں, یا دھیان ان کا بھی نہیں رہا کبھی. وہ بھی جتنے زیادہ لقمے آپ جتنے بھی آپ مجھے دیں لقمے. جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں نے سہارا پروگرام پہ بات کرنی ہے. جی جی بات کیجئے, آپ کی بات سن رہے ہیں. جی آپ کی آواز آ رہی ہے میری بہن, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم بھائی. میرا نا بیٹا ہے, انہیں انجینئر کا کورس کیا ابھی. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے, آپ بولیں, اپنا سوال بتائیں. تو اس کا نا کوئی کام نہیں بن رہا ابھی, نہ کوئی نوکری مل رہی ہے نہ کوئی ویسے کوئی پرائیویٹ بھی نہیں کام بن رہا. اچھا ٹھیک ہے, چلے بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ایک میرا اپنا بھی مسئلہ بتانا. میرا نام سودا ہے. جی جی. تو میں بیمار ہی رہتی ہوں, میں نماز 5 وقت کی پڑھتی ہوں. فضیلہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نواب بی بی. نواب بی بی, ٹھیک ہے. نماز کی پابندی کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ؟ ہاں جی ہاں جی, قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں میں نا. چلے بتاتے ہیں آپ کو. کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا میرے ساتھ. کبھی مورے کا مسئلہ ہے مجھے, تو درد اتنی ہوتی رہتی ہے. ٹھنڈا پانی بند کر دیں, کمر کا درد, جوڑوں کا درد, موروں کا درد یہ غائب ہو جائے گا. ٹھنڈا پانی بالکل بند کر دیں, گرم پانی پہ آ جائیں, جتنا ہو سکے بوائل پانی پئیں. پھر دیکھیں آپ پھر یہ درد کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا. قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا آپ ان کے بچے کا کیا سوال؟ ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ بہت شکریہ. بچہ جو ہے وہ ابھی فارغ التحصیل ہے, اچھا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, لیکن جاب نہیں مل رہی. اچھا, نوکری کے لیے پریشان ہے. میری بہن آپ اس طرح کریں کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں, اور ویسے بھی رمضان شریف ہے, قرآن پاک جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 چیزوں کی خاص کر کے نماز کی پابندی آپ کا بیٹا کرے, اور ہر نماز کے بعد یا ودود و 313 مرتبہ پڑھ لیا کرے. ہر نماز کے بعد یا ودود و 313 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کے تو اس کو پڑھ لیا کرے, اور اپنے لیے دعا کیا کرے, انشاءاللہ نوکری مل جائے گی. رہا کہ آپ کچھ بیمار رہتی ہیں تو آپ سورۃ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ مل لیا کریں.
اور پانی دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ، کیا بات! ہاں جی، ویسے جو آپ نے وظیفہ بتایا نا جی جی گرم پانی والا، جی جی۔ اگر یہ کر لیں تو بالکل ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، جوڑوں کا درد، کمر کا، اب اکثر میں نے اس لیے بھی بتا دیا۔ وقفے پر جاتے ہیں، وقفے سے آ کے پھر انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں جناب ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے انتہائی واجب الاحترام بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ حافظ پیر شفیق جماعتی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگوں کو میں کیا کہوں، پیر کہوں، حافظ کہوں، علامہ صاحب کہوں، مفتی صاحب کہوں، اتنے سارے القابات، اتنی ساری رحمتیں برکتیں آپ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں نا۔ آپ نہ بھی کہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہ بھی کہیں تو بھی ہمیں تو دنیا مانتی ہے، آپ نہ بھی کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا قبلہ پیر صاحب، ہم بات کر رہے تھے ٹھنڈے پانی والی نا، کہ وہ بہن نے ہماری کال کی تھی، ان کی کال سے ریلیونٹ بات ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ آج کل تراویح میں دیکھتا ہوں کہ 15 20 22 سال کے بچے جو ہیں نا، وہ ان سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا۔ وجہ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی فل گرم پیتا ہوں، یہ بھی نہیں ہے نارمل بھی نہیں، فل گرم، ڈسپینسر پہ فل گرم پانی، اس کے ساتھ میں افطاری کرتا ہوں، کوئی چیز اور لیفٹ رائٹ۔ اگر میں نے کسی ٹائم کوئی فیلنگ ہوتی بھی ہے تو تراویحوں کو بعد تھوڑا بہت کوئی جوس وغیرہ یا ٹھنڈا کوئی وہ نارمل ٹائپ وہ میں پی لیتا ہوں، افطاری کے وقت نہیں پیتا، میں نے افطاری سے پہلے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ واہ! آپ صاحب ٹھنڈا پانی جو ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کثرت سے پکوڑے کھائے، کھجوریں کھائیں اور 3 4 ٹھنڈے گلاس کے پانی پیے، اپنا مشاہدہ بھی بتا رہا ہوں، میں بھی کر چکا ہوں یہ جاہلانہ حرکت، 4 5 ٹھنڈے گلاس کے پانی جناب پی لی آپ نے یخ، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اعصاب ایک دم گر جاتے ہیں، گراوٹ ہو جاتی ہے طبیعت میں۔ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ حکمت یہ کہتی ہے کہ گرم پانی ہو، دودھ ہو یا کوئی بھی چیز افطاری میں گرم لینی چاہیے، یہ ٹھنڈے مشروبات سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پروفیسر محمد رفیق شاہین صاحب ہیں، حکیم پروفیسر، یہ ہاں جی اچرے والے، پہلے اچرے میں تھے شمع میں، اور اب وہ ہیں ادھر، کیونکہ آؤٹ سٹی کے ان کے پاس پیشنٹ زیادہ ہوتے تھے تو وہ چوک یتیم خانہ کے پاس چلے گئے ہیں، مدنی دارالحکمت والے۔ صحیح۔ وہ فرماتے ہیں کہ افطاری میں آپ کھجوریں لیں اور گرم دودھ لیں ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گرم پانی پینے سے یا گرم دودھ پینے سے اعضاء ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ انرجی ڈرنک ہے، ہاں جی انرجی ڈرنک ہے، کھجور، دودھ، بادام، پستے ملا ہوا اگر دودھ پی لیں آپ افطار کے ٹائم، ہاں جی، تو یہ انرجی ڈرنک ہے، اور ایسا ڈرنک ہے کہ جناب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ہے یہ۔ جی ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈا ٹھنڈا یخ پانی جناب۔ ہاں جی، اور ٹھنڈا حکیم ابو علی سینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جو نوجوانوں کی بات ہوئی ہے، فرماتے ہیں اگر جوانی میں کوئی پیتا ہے، جوانی میں پیتا رہتا ہے تو اس کو پرابلم اگر جوانی میں نظر نہیں آ رہی تو وہ بڑھاپے میں اپنے اثرات ظاہر کر دے گا، وہ سانس کی تنگی ہو، وہ چیسٹ بلاک ہو، وہ گلا خراب ہو، وہ اعضاء جو ہیں ڈھیلے ہو جائیں، ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے، ہڈیوں کا پرابلم بن جائے، دانتوں کا پرابلم بن جائے، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ٹھنڈے پانی سے بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر پرابلم ہوتی ہے۔ اور اکثر اوقات لوگ یہ شکایت کرتے ہیں افطاری کے فوراً بعد، جی اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہیں، سست پڑ گئے ہیں، نماز پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تراویح نہیں پڑھنے جایا جا رہا۔ اور اگر یہ پرابلم ہو رہا ہے تو آپ ٹھنڈا چھوڑ کے دیکھیں، اور یہی پانی، سادہ پانی، جس طرح آپ نے کہا کہ پانی تازہ پئیں، تو اس کو اب اگر نہار منہ لیتے ہیں تو یہ جو فالج، جوڑوں کا درد، شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر اس قسم کے بہت سارے امراض، یہاں تک کہ گیس، قبض اور معدے کے امراض، ٹی بی کے امراض، بخار کے امراض، یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ صبح نہار منہ میں پانی اتنا لینا ہے کہ کم از کم 1.5 لیٹر یعنی 4 گلاس پانی۔ جن علاقوں میں بہت گرمی پڑتی ہے جی، وہاں میں نے دیکھا ہے، میرا ایک مشاہدہ ہے اور میں نے ایک ریسرچ بھی پڑھی ہے، حضور جہاں زیادہ گرمی والے علاقے ہیں، ملتان ہے، لاہور میں بھی کچھ دنوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن علاقوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ویسے میرا فیورٹ موسم ہے گرمی کا۔ اچھا،
تو اس میں جناب وہ جو ٹھنڈا یہ پانی پیا میرے جاتا ہے، دل کی بات کر رہے ہیں اصل جو ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے، یک ٹھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بد اثرات میں نے یہ دیکھے ہیں کہ بائی پاس والے ان علاقوں میں زیادہ ملیں گے آپ کو، ہائی بلڈ پریشر والے آپ کو ان علاقوں میں زیادہ ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ جو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یہ آپ کے دل کی رگوں کو منجمد کرتا ہے، اور پھر جب آپ خالی بالکل پیٹ ہوتے ہیں، سارا دن آپ کا روزہ ہے، اور پھر ایک دم سے آپ نے جب پینا شروع کیا، سستی ہوتی ہے ہر چیز میں، جس دن کبھی بندہ ٹھنڈا پانی پی چائنا، لے، حضور چائنا میں دیکھیں نا، 100-110 سال کا بندہ ہے، کمر بالکل سیدھی ہے اس کی، ایسے ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ گرم پانی پیتے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے برف کا، ٹھنڈے پانی کا۔ ہمارا تو ادھر سے فش کھا رہے ہوتے ہیں، تازی گرما گرم ساتھ ٹھنڈی یا کوک پی رہے ہوتے ہیں، پراٹھا کھا رہے ہوں گے، مرنے کے اسباب خود تلا پیدا ہوا اس کے کرتے ساتھ ساتھ ٹھنڈا خود پانی۔ مرنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو پڑھنے پڑھانے والے اکثر لوگ گلے کی شکایت کرتے ہیں، گلے کی تکلیف کی شکایت کرتے ہیں، گلا خراب ہو گیا، آواز بیٹھ گیا، یہ وہ، انہیں چاہیے کہ چند دن، زیادہ نہیں، صرف ایک ہفتہ یا 3 دن، دن میں 2 سے 3 بار، ابھی تو روزے ہیں نا، افطار کے بعد سے سحر تک ہی پی کے دیکھ لیں، 2 سے 3 گلاس گرم پانی کے پی کے دیکھیں، اور یہ گرم پانی ہی صرف ان کے گلے کا علاج ہوگا، اور اچھی آواز کے لیے طبیعت بہتر ہو جائے گی جناب، اس میں ذریعہ طبیعت میں ہوگا۔ بشاشت آ جائے گی۔ اچھا حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے؟ کافی دن سے ہم نے روزے کی فضیلت پہ بات نہیں کی ہے، ہم بس دیگر موضوعات پر بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی فضیلت پر بات ہو جائے تاکہ جاتے جاتے جو نہیں رکھ رہا ہے اس تک بات پہنچ جائے۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی آخری رات ہوتی ہے اور رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور جنت کو شروع سال سے لے کے آخر سال تک کے لیے رمضان کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، دلہن بنایا جاتا ہے جنت کو رمضان شریف کے لیے، رمضان شریف کے روزہ داروں کے لیے۔ اور پھر بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلی رات رمضان شریف کی شروع ہوتی ہے تو آسمان کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، میم سے یہ رے ہے، مثیرہ۔ یہ مثیرہ ہوا جب چلتی ہے تو جنت کے جتنے درخت ہیں، اس کے پتے، ٹہنیاں، اور یہاں تک کہ جنت کے جو دروازے ہیں، اس کے حلقے ہیں، کواڑ آپس میں بجنے لگتے ہیں۔ یہ جب پتے بجتے ہیں، جس طرح ادھر آندھی طوفان آتا ہے تو عجیب عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں، بچے تو کیا، بوڑھے اور نوجوان اور خواتین بھی ڈرنے لگتی ہیں، خوفناک ہونے لگتی ہیں۔ لیکن وہاں جو مثیرہ ہوا چلے گی اور جنت میں درختوں کی ٹہنیاں، پتے، شاخیں بجنے شروع ہو جاتی ہیں، حلقے اور کواڑ بجنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ان سے ایک بہت حسین، سریلی اور رسیلی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ایسی وہ آواز ہوتی ہے کہ جتنے لوگ یہ ساز آلات بجانے اور سننے سنانے والے ہوں گے، وہ جب اس آواز کو سنیں گے وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم نے اس جیسی آواز کبھی سنی ہی نہیں، کبھی سنی ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حوریں جو ہوں گی وہ اپنے محلات سے باہر آ جائیں گی، بالا خانوں میں آ کے وہ پکاریں گی، اعلان کریں گی۔ اعلان کیا کریں گی؟ کہیں گی ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ یہ رمضان المبارک کے روزہ داروں کے متعلق بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کہ جو روزے رکھنے والے ان کے متعلق اعلان کریں گی کہ ہے کوئی ہم سے جو منگنی کرے، جو شادی کرے، جس کو اللہ تعالیٰ ہم سے جوڑ دے۔ اور پھر وہ رضوان جنت سے سوال کریں گی کہ یہ کون سی رات آ گئی ہے، اتنی حسین رات؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، زمین پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے، آسمانوں میں احمد، تو وہ کہیں گے یہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور آج پہلی رات ہے۔ اور وہ بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور دوزخ کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ حکم ہوگا انہیں اور وہ دروازے دوزخ کے بند جنت کے کھول دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا زمین پہ چلے جاؤ اور تمام سرکش شیاطین، جن نے سر پھرے شیطان نے، سب کو پکڑ لو اور گلوں میں توق پہنا دو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دو، پیروں میں زنجیریں ڈال کے انہیں دریاؤں میں ڈال دو۔ وجہ کیا؟ کس لیے یہ اتنا اہتمام؟ کس لیے جنت کو سجایا جانا؟ اتنی خوشنما اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت ترین حوریں جو ہیں وہ کس لیے آئیں؟ اور دروازے جنت کے کھلے اور دوزخ کے بند کس لیے ہوئے؟ اور شیاطین کو کیوں بند کیا گیا؟
یہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. واہ حضور، یہ اتنا اہتمام اور شیطان کو توق بھی ڈال دیا، ساری باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہاں فراڈ بھی ہو رہا ہے، چوری بھی ہو رہی ہے، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، سارے برائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ کون سا والا شیطان ہے جو ابھی تک آزاد گھوم رہا ہوتا ہے رمضان میں؟ اس کی کیا لاجک کیا ہے اس بات کی؟ دیکھیں، ایک شیاطین جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دی ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا کیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مومن بنا لیا ہے. اللہ، اب ہر انسان کے ساتھ جو بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اب وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ غالب آتا ہے یا شیطان غالب آتا ہے. دوسرا رہا رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، وقفے سے آئیں گے پھر انشاءاللہ آپ سے بھی فضیلت سنیں گے. ناظرین محترم، رحمت کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام رمضان الکریم کی پرنور ساعتوں میں استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور فضائل پر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فضیلت روزہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گو کہ بارہا فضیلت پر بات ہوتی رہی ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن تھوڑا سا ریکال کرنے کے لیے، اور جن ذہنوں پہ گرد جمی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے ہمیں آج ہی جوائن کیا، آج ہی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑا سا فضیلت کے حوالے سے سنتے ہیں یا کم سنتے ہیں، ان کے لیے ہے تاکہ انہیں تھوڑا سا فضیلت رمضان کا بھی ہمیں تھوڑا سا اعادہ ہو جائے. تھوڑا سا کیا فرماتے ہیں حضور فضیلت کے حوالے سے؟ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ روزے دار جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی افطاری ایک معاشر کے دن بھی ہوگی. اللہ اکبر. عرش کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس کے اوپر یہ سارے روزے دار جو ہوں گے وہ اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوں گے. جبکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے، کوئی ادھر جا رہا ہوگا، کوئی ادھر جا رہا ہوگا، نفسا نفسی ہوگی. تو لوگ اس دن پوچھیں گے کہ یہ اتنا پیارا عظیم دسترخوان جو عرش کے سائے کے نیچے اور طرح طرح کے جو لوازمات اوپر جنتی میوہ جات پڑے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں؟ تو اس دن ان کو بتایا جائے گا کہ یہ روزے دار تھے. یہ جو زندگی میں روزے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ وہ روزے آج اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس دسترخوان پہ بٹھا کے تو کھلا رہا. تو اس لیے روزے کی فضیلت اسی لیے تو مالک نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہا، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہوں، میں اس کی جزا ہوں. اور خاص کر کے کہ روزے دار کا پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اندر چلا جائے، تنہا ہے، کھا لے نہ کھا لے، یہ اس کی مرضی ہے. باقی تو جتنے فرائض ہیں ہم کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. لیکن روزے کا خاص تعلق ایک انسان اور اس رب کے ساتھ ہے. پتہ نہیں ہے، یا وہ مالک جانتا ہے یا روزے دار جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں. تو روزے کی فضیلت اتنی زیادہ کثرت سے جو پورے باب جو ہیں سیاستہ میں اس کے باندھے گئے ہیں، تو بڑی فضیلت ہے. انسان غفلت کا پردہ اگر انسان اپنے اوپر سے اتار دے تو کیا ایک مہینہ ہے، یہ ایک مہمانوں کی طرح آتا ہے. آپ دیکھیں نا 11واں روزہ ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ 3 حصوں کی تقسیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اس رمضان و شہر امتی، یہ جو امت کا مہینہ ہے، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ رحمت کا یہ پہلا عشرہ فل رحمت کا ہے، رحمت ہی رحمت ہے اس میں.
لیکن یہ رحمت چلتی رہتی ہے، کیونکہ رحمت کے بغیر کوئی بھی عشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیں کہ جی اگلا عشرہ اب شروع ہو گیا جو 11واں روزہ ہے، تو یہ مغفرت کا ہے، تو مغفرت بھی رحمت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کے تو مغفرت رحمت ہوگی تو مغفرت ہوگی، صرف تقسیم ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، لیکن ہر وقت اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ شامل حال رہتی ہے، ہر وقت ہے، اور انسان کسی وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت سے، کیونکہ رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا عشرہ اگر رحمت کا ہے تو اگلا عشرہ مغفرت کا ہے تو رحمت ساتھ چل رہی ہے، آخری عشرے میں رحمت ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ ہر لمحہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب پہ رحمت فرما دے۔ تو رحمت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ سارا کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے غفلت کے پردے جو ہیں یہ انسان کو اتار دینے چاہیے۔ ایک مہینہ بڑا مہمان مہینہ ہے، اور اس کا صحیح معنوں میں اس کا احترام کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ آپ صاحب کیا فرماتے ہیں، تراویح کے لیے لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، قرآن 20 رکعت جو ہے مسجد میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، قرآن پڑھنے کے چور بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، کوئی وظیفہ بتائیں جس کے پڑھنے سے طبیعت جانب قرآن ہو جائے، میلان قرآن کی طرف ہو جائے؟ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، آسان ترین وظیفہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس قدر محبت بڑھے گی پھر صاحب قرآن کے ساتھ بھی محبت بڑھے گی۔ جب صاحب قرآن کے ساتھ محبت بڑھے گی تو پھر قرآن کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ جس قدر بندہ استغفار کرے اور استغفار کر کے اپنی روح کو پاکیزگی اور طہارت کی طرف لے کے آئے گا، جس قدر اس کی روح کو پاکیزگی اور طہارت ملے گی، خود بخود انسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی صاحب قرآن اور قرآن اور رب رحمان کی طرف رجوع کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ اور میں اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے پوچھا کہ شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ لوگ کیوں؟ بڑی احسن گفتگو فرمائی حضرت پیر صاحب نے۔ تو میں اصل میں اس پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ٹرین چلتی ہے تو اس کو انجن چلاتا ہے، تو باقی جو ڈبے ہوتے ہیں وہ پیچھے چلتے آتے ہیں، انجن بند ہو جاتا ہے فوری طور پہ وہ ساری ٹرین رک نہیں جاتی، وہ کچھ دیر تک چلتی رہتی ہے اور دور جا کے رکتی ہے۔ اسی طرح فین کی مثال ہے کہ اس کو جب بجلی کا کنیکشن ختم کیا جاتا ہے پھر بھی یہ گھومتا رہتا ہے، فوری طور پہ رکتا نہیں ہے، دیر بعد جا کر۔ اسی طرح چولہے کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ چولہے پہ جب ہنڈیا ہوتی ہے تو وہ ہنڈیا آگ بند کرنے کے باوجود دیر تک گرم رہتی ہے، دیر بعد جا کے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ صحیح مثال یہ ہوئی کہ 11 مہینے جو ہیں جو بندہ شیطان کے دھکے سے چلتا رہتا ہے، شیاطین بند بھی ہو جاتے ہیں تو وہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس کے دھکے سے ہی نکال لیتے ہیں۔ اور جو لوگ 11 مہینے تک احتیاط کرتے ہیں، شیطان سے بچنے کی کوشش و کاوش کرتے ہیں، اجتناب کرتے رہتے ہیں، 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیکی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، نیکیوں کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، اس مہینے میں وہ زیادہ عروج پر چلے جاتے ہیں، پھر صراط مستقیم کا راستہ، ہاں جی، تقویٰ اور پرہیزگاری جو 11 مہینوں میں کوشش کرتے رہتے ہیں نا، ان کی کوشش رمضان میں عروج پہ چلی جاتی ہے، انہیں یہ برکت ملتی ہے کہ ادھر رمضان شریف شروع ہوا، مثلا رمضان سے پہلے نمازوں میں کوتاہی تھی، سستی تھی، یا تلاوت میں یا ذکر و اذکار میں اور عاد و وظائف میں، تو وہ ساری کی ساری سستی ایک دم سے یوں دفن ہو جاتی ہے جیسے بالکل ختم ہو گئی، اور فوری طور پہ عبادت ریاضت کی طرف میلان ہوتا ہے اور جلدی سے بڑھتے ہیں اور عبادت بالکل ایسے ہی ہے۔ کپڑا دھونے میں، کپڑا میل سے بھرا ہوا کپڑا دھونے میں اس کو جتنی دیر میں وہ دھلتا ہے اتنی دیر تک تو میل اس کے اوپر لگا رہتا ہے نا، پھر دھوتے دھوتے رگڑتے مسلتے کرتے 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 اس سے میل چھٹتا ہے، پھر وہ جا کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک دم سے ہم نہیں آ سکتے ایک ایسے ماحول میں رہتے ہوئے کہ 11 مہینے آپ نے کچھ اور حرکتیں کی ہوں، تو پھر ایک مہینے میں فوراً سے آپ نہیں ہو سکتے، کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر جب تک ٹائم لگتا ہے، جب تک سمجھ آتی ہے، عید الفطر آ جاتی ہے۔ حضور قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، شادی جن لوگوں کی نہیں ہوئی اس مہینے میں کوئی ایسا خاص وظیفہ عطا فرمائیں کہ شادی کا معاملہ جلد آسان ہو جائے؟ دیکھیں اس مہینے کے اندر اب انسان کو شادی تو صاف ظاہر ہے ایک اپنے ذاتی مقاصد بھی ہوتے ہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ استغفار انسان کو کرنی چاہیے۔ اچھا،
کیونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے تصور میں نہیں ہوتی ہیں، صغیرہ کبیرہ ہم غلطیوں کے پتلے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ، کیونکہ جب 70 گنا 700 گنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ بھی اسی طرح معاف کرتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو شب و روز زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور جب استغفار کریں گے تو اللہ کے حضور میں دعا مانگیں اپنے لیے، قرآن پڑھ کے دعا مانگیں۔ ہم ایک فوکس کرتے ہیں ایک وظیفے کو کہ بس اتنا سا وظیفہ پڑھ لیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، بس ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ میں ویسے ان چیزوں سے ایگری نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ آٹومیٹکلی آپ کو راضی کر دے گا۔ جس طرح قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو دعا مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے، ایسا ہی وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے بزرگان کیا کرتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے تھے، وہ ٹپیکل وظیفے تھوڑے بتاتے تھے، ساری رات یا تو وہ نوافل پڑھتے تھے یا ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ ایسے ہی ہے۔ میں اگر ٹائم ہے تو تھوڑا سا ایک اپنے بزرگوں کے واقعہ سنا دوں، اپنے پردادا جی کا، کہ اس وقت جنگل تھے، آج سے 100 سال پہلے ہمارا ادھر، تو آپ اکثر سارا دن صحیح رات آپ، اللہ کی انگریز کا دور تھا اس وقت، تو عبادت اور ریاضت میں رہتے تھے۔ تو انگریز جو کون کا گورنر وائس رائے جو بھی ہوگا، ڈی سی جو بھی اس وقت کے ہوتے تھے، وہ پھرتا اس کو کسی نے بتایا کہ یہاں کو اللہ کا بزرگ بھی رہتا ہے۔ تو پردادا جی مسجد میں بیٹھ کے تو اپنا اللہ کر رہے تھے، تو وہ گھوڑی پہ آیا اور اس نے کہا جی ان بزرگوں کو بلاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے مشن پہ لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جی انہیں کہیں کہ یہ گھوڑی دوڑا لیں۔ پہلے کہا کہ اتنا رقبہ میں ان کے نام کر دیتا ہوں، آپ نہیں آئے۔ پھر کہا اتنا رقبہ، پھر انہوں نے کہا اس بزرگ کو کہیں کہ یہ گھوڑی دوڑا لے، جتنی گھوڑی دوڑا سکتا ہے اتنا رقبہ میں ان کے نام کر دیتا ہوں۔ اللہ۔ تو والد صاحب بتاتے تھے کہ پردادا جی اٹھے اور آ کے کہنے لگے کہ وہ ایک دیسی کی پنجابی کی ہے کہ میں تیری وائی کراں یا او دی وائی کراں۔ واہ، ایک کالر ہے جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ جی میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ ایک مسافر ہے، پیشیمہ مسافر ہے، اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم ہے، تو اس کو مسافر نماز 4 رکعت مثال زور کی یا عشاء کی پڑھاتے ہیں، تو جب وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں تو مقیم اپنے 4 رکعت پورے کرتے ہیں، تو یہ مقیم اپنے 4 رکعت کیسے پورے کریں؟ ان میں سورت علم شریف پڑھے یا بغیر پڑھے؟ یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ۔ جی حضور۔ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر مسافر امام کی جگہ کوئی دوسرا امام ہو تو وہ نماز پڑھائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسافر ہی نماز پڑھا رہا ہے اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر مسافر جو ہے وہ اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر لے گا۔ 2 جو آپ کی رکعت بقیہ ہیں آپ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح آپ پہلے پڑھتے ہیں۔ آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور فاتحہ پڑھنے کیونکہ 2 رکعت میں امام نے پوری قرات کر لی ہے، آپ کی 2 رکعت باقی رہ گئی ہیں، آپ نے اسی طرح صرف فاتحہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھ کے اور اپنی 2 رکعت پوری کرنی ہے۔ صحیح۔ وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے، اور پروگرام میں آپ کی کالز شامل کی جا رہی ہیں۔ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کے حوالے سے آپ کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام حضرت پیر حافظ حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور حضرت علامہ پیر حافظ شفیق جماعتی صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے جوابات کے لیے۔
حضور آپ جو بات فرما رہے تھے بڑی خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی اپنے بزرگوں کی، تو وہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ انگریز نے کہا کہ اپنی گھوڑی کو دوڑا لیں، اللہ کے بزرگوں کو کہیں گھوڑی دوڑا لیں، جتنی دوڑا سکتے ہیں وہ میں رقبہ ان کے نام لگا دیتا ہوں۔ تو پردادا جی اٹھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ کھیتی کریں یا اس کی کھیتی کریں، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انگریز اپنا قلم منہ میں ڈال کے واپس چلا گیا، اس کے کہا کہ یار، تو مقصد یہ کہ ان لوگوں نے نا اپنے رب کو راضی کیا ہے، اور دنیا آج بھی 100 سال 100 سال ہو گیا ہے میرے پردادا جی کا وصال کو، تو کبھی انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو لے کے جائیں گے۔ دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، دنیا آ رہی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ وہی اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مخلوق خدا پھرتی رہتی جاتی رہتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ محرم شریف میں انشاءاللہ حاضری دیں گے، آپ کے اس محفل میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تو اس میں انشاءاللہ وہاں پہ حاضری بھی ہو جائے گی، تو ساری برکتیں بھی انشاءاللہ اللہ پاک۔ یہ ان کا آ رہا ہے سالانہ پردادا جی کا، یہ 16 رمضان مبارک کو۔ اچھا، عرس ہوتا ہے؟ جی جی، ایک تو ابھی پچھلے دنوں بھی عرس ہوا ہے نا؟ وہ میرے دادا جی کا تھا۔ اچھا، یعنی آپ کے پردادا جی ان کا پردادا جی کا ان کو 16 رمضان کو وصال، 16 رمضان کو آپ وہاں پھر 16 رمضان، جی صحیح، بالکل ٹھیک۔ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہ میں تیری کھیتی کروں یا اس کی کھیتی کروں، تو اگر تیری کھیتی ہم نے لے لی، تیری زمین لے لی، تو پھر اسی میں لگ جائیں گے، تو پھر اس کی کھیتی کون کرے گا؟ اور اس کی کھیتی اصل کھیتی ہے جس کھیتی کی وجہ سے تو آ کے اتنی ساری کھیتی، وہ گاؤں میں جائے نا تو وہ کزن وغیرہ تو باتیں کہتے اچھا ہوتا وہ پردادا جی کوڑی دوڑا لیتے، آج ہمارے پاس مربے ہوتے۔ اللہ، میں کہ یار آپ مربوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا، دیکھیں ڈیرے، یہ آج بھی ان کا صدقہ ہی ہم کھا رہے ہیں نا، دنیا آ رہی تو ان کے صدقے ہی کھا رہے ہیں ہم۔ تو ایک بزرگ تھے نا حافظ صاحب، وہ نکلے حلوائی کی دکان کے آگے سے گزر رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، وہ حلوائی گرم گرم حلوہ جناب اس نے رکھ کے پوری اور کھلا دی حضرت کو، حضرت بڑے خوش ہوئے، دعا دی انہوں نے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہ ایک عاشق جو ہے اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بزرگ وہاں سے گزرے تو وہ کچھ چھینٹے اڑے ان کی محبوبہ کے اوپر لگ گئے، اس جو بیٹھا ہوا تھا عاشق اپنی محبوبہ کے ساتھ، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اس نے جناب بزرگ کو مارا، پیٹا، اتنا مارا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آگے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد اس کی محبوبہ چھت پہ چڑھی، چھت سے گری نیچے، دنیا سے فارغ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے، بابا جی آپ نے کیوں ایسی کوئی بد دعا دے دی؟ یہ جو کھیتی والی بات ہے جو حضرت نے فرمائی کہ میں تیری کھیتی کروں یا میں اس کی کھیتی کروں، لوگ دوڑے کہ حضرت یہ کیا آپ نے بد دعا دے دی اس کو، اس کی تو جس کی وجہ سے اس نے آپ کو مارا پیٹا تھا وہ دنیا سے ہی فارغ ہو گئی، چلی گئی، انتقال ہو گیا، تو آپ خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیں۔ وہ آیا پیروں میں گر گیا، تو آپ نے کیوں ایسی بد دعا دی؟ انہوں نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، بات یہ ہے کہ اس کی محبوبہ پہ کیچڑ گرا تو اس نے مجھے مارا، تو میں جس کا محبوب ہوں اس نے جب دیکھا کہ سبحان اللہ میرے محبوب کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس نے اس کی محبوبہ کو مار دیا، تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، حساب برابر اللہ نے کیا۔ تو جو اس کی کھیتی کرتا ہے اس کا تو مقام و مرتبہ پھر من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ ہاں، کیا فرماتے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں نا، جب دو کام ایک وقت میں آ جائیں تو اللہ کے کام کا چناؤ کرو۔ واہ، اونٹ بھاگ گیا تھا تو ادھر پانی کھیت کو لگانے کا وقت ہو گیا، اس شخص نے خیال کیا کہ اب میں اونٹ کی طرف جاؤں یا پانی لگا کے آؤں۔ پانی کی باری جو ہے نا یہ کسانوں کے نزدیک بہت اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر 8 دن بعد یا مہینے بعد دوبارہ باری آتی ہے، کھیت خشک ہو جاتا ہے، فصل خشک ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ ہی جمعے کا وقت تھا، اس نے پانی کو بھی چھوڑا اور اونٹ کو بھی چھوڑا، جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ جمعہ پڑھ کے آیا، جلدی سے گھر سے اوزار لیے، وہ کئی وغیرہ، اور پانی کے لیے نکلا ہے، تو وہاں پہنچ کے کیا دیکھتا ہے اس کا کھیت بھرا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیسے بھر گیا، میں نے تو پانی لگایا نہیں۔ تو وہاں جو بندہ کھڑا تھا کھیت والا، دوسرے کھیت والا، اس نے کہا یہ بھول کے اس نے
اپنے کھیت کو لگانے کے بجائے آپ کے کھیت کو پانی لگا دیا اور جب وہ گھر پہنچا ہے تو اونٹ گھر میں کھڑا ہے، تو گھر والوں سے پوچھا یہ کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا جی ہم نہیں جانتے، کوئی 2 جانور اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ کھیتوں سے بھاگتا ہوا گھر بھاگتا ہوا تھا۔ واہ، یعنی بندہ رب کے کام کرے، رب اس کے بندے کام کرنا۔ بہت شکریہ آپ صاحب، پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آخر میں دعا فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، بہت ہی اس پروگرام کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ میں ساری رات قرآن پڑھتا ہوں، تو جو ساری رات قرآن پڑھے گا، ساری رات نہیں پڑھتا ہوں، ایسے ایک بات ہے مطلب کوشش کرتا ہوں رات کے کافی حصے میں قرآن سے آپ کا تعلق ہے، یا جو اکابرین یا جو علماء کرام یا مشائخ اعظام قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ پھر انہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، اللہ رب ذوالجلال غیب سے ان کے کام بناتا ہے۔ تو کوشش کریں اللہ کے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ کے کاموں سے مراد نماز ہے، قرآن ہے اور مخلوق کے کام آنا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کریں گے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار آپ کو تنہا چھوڑ دے، خالی چھوڑ دے، یا آپ کے دامن میں کچھ نہ ہو۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جتنے ہماری دعا میں شامل ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے ناظرین حاضرین، پروردگار عالم سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ ہمارا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا سننا سنانا سب تیری فقط رضا کے لیے، پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ اتفاق امت اور اتحاد امت فرما، پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔